بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فإن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 36 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. فرشتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں. چرند ہے، پرند ہے، آسمانی مخلوق ہے اور زمینی مخلوق ہے. تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور تمام مخلوق کو چلانے والا الحمدللہ رب العالمین. ہم تعریف کرتے ہیں وہ رب ہے. ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہے اور اسی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. رات کو دن پر فضیلت دی ہے اور دن کو رات کو فضیلت دی ہے. آسمان کو زمین پر فضیلت دی ہے، زمین آسمان پر فضیلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں سیارے لگائے اور اسی کی حکمت سے چلتے ہیں. ان ستاروں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے.
فرشتے ہیں تو فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ہر ایک آسمان کی الگ الگ فضیلت ہے، پہلے آسمان کی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر ایک مخلوق کو ایک الگ الگ فضیلت بخشی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اشرف المخلوق ہو۔ یہ انسان اتنا قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے، تمام مخلوقات کا بادشاہ بنایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ادا کرو، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان مخلوقات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، ایک کے اوپر ایک، کسی کو چھوٹا کیا ہے، کسی کو بڑا کیا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو بادشاہ بنایا ہے، کسی کو حاکم بنایا ہے، کسی کو نوکر بنایا ہے، کسی کو چپراسی بنایا۔ یہ بخشا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ تو ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ جس کا ہم ترجمہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 کے ہیں، مہینے اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہی کے ہیں۔ جیسے ہی محرم سے شروع ہوا ہمارا سال اسلامی، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا یہ سال، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہمیں جنوری، فروری، مارچ یاد ہے، اسی طریقے سے ہمیں محرم بھی یاد ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں۔ اس روز سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکم دیکھو، اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے۔ ہمارے نزدیک مہینے تو 12 ہی ہیں گنتی کے، ہمارے نزدیک مہینے گنتی کے 12 ہی ہیں۔ ابھی یہ 12 مہینے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے اپنی کتاب میں، ابھی دنیا بنی ہی نہیں تھی، ابھی دنیا کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ابھی میں نے بتایا نا، کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برس کے یعنی کہ سال کے 12 ہی مہینے لکھے ہیں۔
ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، سال میں 12 مہینے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب کے رکھے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ جیسے کہ ہم ہر 12 مہینے جو ہماری کارگزاری ہوتی ہے، 12 مہینے ہمارے جو کام ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر گھڑی، ہر وقت ہمیں اللہ کی ذات قرآن کے ذریعے سے اطلاع دیتا ہے کہ تمہارا ہر ایک وقت قیمتی ہے دنیا میں، تمہارا ہر ایک وقت قیمتی ہے دنیا میں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جاویں تو ہم دیکھیں گے جنت الفردوس میں، جنت میں ایک درخت ملے گا ہمیں، جس کی مسافت علماء کرام فرماتے ہیں اس درخت کی چھاؤں 500 برس گھوڑا تیز دوڑے، 500 برس گھوڑا تیز دوڑے، اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی چھاؤں کی۔ اس درخت کس اجر میں ملا، کس ثواب میں ملا؟ علماء دین فرماتے ہیں تو نے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، ایک مرتبہ تو نے الحمدللہ کہا تھا، تو نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا، تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا تھا۔ اس کی بدولت تجھے تیری جنت میں ایک درخت لگایا گیا ہے۔ وہ سوچے گا یا اللہ پھر سے مجھے ریٹرن دنیا میں بھیج دے، میں ساری زندگی تیرا نام لیتا رہوں گا، ساری زندگی میں ذکر میں لگا رہوں گا، ساری زندگی تیرا نام جپتا رہوں گا، ساری زندگی تجھے یاد رکھوں گا، کبھی میں غفلت میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ اتنا بڑا مقام ہے، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم چاہے جتنا بھی ٹول مٹول کر لیں زندگی کے ساتھ، اوپر نیچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ان 4 مہینوں میں تمہیں قتال کرنا منع ہے، تم 4 مہینوں میں قتال سے بچو، تم 4 مہینے قتال سے بچو، تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ دیکھو 3 مہینے تو در پہ در آتے ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے ابھی یہ مہینہ جس کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں، رجب کا مہینہ ہے، یہ تو بیچ میں ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے در پہ در آتے ہیں، اور ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ 4 مہینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ تمہارے سال کے 12 مہینے ہیں، تمہیں 12 مہینوں میں جو تم نے کام کیا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سر انجام ہے، اور یہ 4 مہینے جو ہے اس کے اندر تمہیں قتال سے بچنا ہے، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، اور فرمایا قتال سے بچو اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نے خود فرما رہا ہے کہ ہم ظلم نہ کریں، ظلم کرنے سے ہم بچیں، اور تم سب کو سب مشرکوں سے لڑو۔ جو لوگ تم سے بحث کرتے ہیں، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم بھی ان سے لڑو۔ اور اس مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھی ہے ہر چیزوں کے لیے۔
قرآن کے اسی قرآن کی تفسیر میں اگر دیکھیں تو علماء کرام فرماتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں کا ادب کرو، ان مہینوں کا احترام کرو، یہ بڑے بزرگ والے مہینے ہیں، یہ باطر والے مہینے ہیں، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت فضیلت بیان کرتا ہے، جیسا قرآن ہی کہہ رہا ہے، قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ تم قتال سے بچو اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور اس کے اندر اسی میں تفسیر میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 4 جو مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لڑنے کا حکم دیا ہے، فرض بھی اگر لڑنا تمہیں فرض بھی قرار دیا ہے تو تمہیں رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینے میں خاموشی اختیار کرو، ظلم نہ کرو، اللہ کا قہر ٹوٹے گا، اللہ کا غصہ برسے گا، اللہ کی ذات جلال میں آئے گی۔ اور فرمایا بزرگان دین کہ تم ان مہینوں میں اس مہینوں کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، اپنی زندگی سے گناہوں کو دور بھگاؤ، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہ بگاڑو، اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو نہ توڑو، جیسے فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ میرے اندر جو گناہ ہے میں یہ چاہوں کہ میری زندگی سے ختم ہو جائے، اور میں ان مہینوں کا ادب کرتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ نہ کروں، اللہ کی ذات کو راضی کر رکھوں اور اللہ کی وحدانیت کو خوش رکھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں مناؤں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کا ادب اور احترام کرو۔ ادب اور احترام کرنے کا یہ نہیں کہ لائٹنگ لگایا، بڑا سجایا، بڑی اچھی سجاوٹ میں نے کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اپنی زندگی کو سجا، تو اپنی سیرت کو سجا، تو اپنے کردار کو سجا، تو اپنے گھر کو سجا، تو اپنے ماحول کو سجا۔ بازار کو سجانے سے کیا فائدہ؟ ہمارا گھر ویران پڑا ہوا ہے، ہمارا دل ویران پڑا ہوا ہے، ہماری زندگی ویران پڑی ہوئی ہے۔ کن چیزوں سے؟ نمازوں سے، اللہ کے اذکار سے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزوں سے، صدقہ فطرہ سے، زکوٰۃ سے، ہدیے سے، حج سے، اور اپنے مال کا فطرہ اور زکوٰۃ سے، ہماری زبان کی بول سے، ہمارے دماغ کی سوچ سے، ہماری خیالات سے، ہماری نفس کی شرارتوں سے ہماری زندگی ویران پڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی پر ایک سیاہ چادر لپٹی ہوئی ہے، ہمیں کچھ اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سال کے 12 ہی مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ادب کے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، محرم الحرام۔ ان مہینوں کا ادب کرو، ان مہینوں میں اللہ کی ذات سے توبہ کرو، ان مہینوں میں نمازوں کے پابند بنو، ان مہینوں میں کسی چیز کو تکلیف نہ دو، ان مہینوں میں قتل سے بچو، ان مہینوں میں برائیوں سے بچو، ان مہینوں میں اپنے گناہوں سے
ندامت ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ماہ رجب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کی ذات کا مہینہ ہے، جو عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے تو ہر سال ہر دن ہی عبادت کے لیے کہا ہے، لیکن خاص کر کے ان مہینوں میں زیادہ کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بو، اور شعبان کے مہینے میں پانی دو کھیت میں، اور رمضان کا مہینہ آتے ہی تم اپنی فصل کو کاٹو اور گنتی کرو کہ کتنی فصل ہوئی ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا گھاٹا ہوا ہے۔ میں نے ان 2 مہینوں میں کتنا فائدہ نکالا اور میں نے ان 2 مہینوں میں کتنا گھاٹا کیا، ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان، اور بیج کو رجب کا مہینہ جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے بیج کو فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب میں کی گئی نیکیاں اور عبادت رمضان کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جو بھی نیکیاں ہم نے کمائی مہینوں میں، رجب میں، شعبان میں، جو بھی ہم نے اعمال کیے، رمضان کے لیے ہماری بنیاد ہے۔ جیسے ہم محل نہیں بناتے، گھر بنانے کے لیے ہمیں پلروں کی ضرورت پڑتی ہے، بنیاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے گھر کی بنیاد اچھی ہو، بڑی مضبوط بنیاد ڈالتا ہے، اس کے بعد پلر لگاتا ہے، اس کے بعد گھر بناتا ہے، اس کے بعد چھت ڈالتا ہے، تو بنیاد مضبوط ہوتی ہے رجب سے اور شعبان سے۔ کس کی بنیاد؟ رمضان المبارک کے مہینے کی۔ رجب کا مہینہ گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ابھی میں نے شروع میں ہی بتایا تھا اس کی تفصیل۔ اس سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی، اگر ہم نے اللہ کی ذات کے سامنے 2 قطرے بھی آنسو کے اگر بہا لیے اللہ کی بارگاہ میں، رجب کا مہینہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے سے رمضان ابھی آنے والا ہے، 2 مہینے ہیں، مبارکباد مبارکباد مبارکباد، میسیجز کرنے سے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھنے سے، واٹس ایپ گروپ میں رمضان کی خوشخبری سینڈ کرنے سے انسان کے گناہ دھلتے نہیں ہیں، انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، انسان ایک سیدھی راستے پر نہیں آتا۔ انسان کے اندر عبادت کا شوق، تلاوت کا شوق، نماز کا شوق، تہجد کا شوق، نفل نمازوں کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں سامنے بادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے پہلے اپنے گناہوں سے ندامت ہو، پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور شعبان اور رمضان آنے تک اللہ کی ذات سے دعا کرے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اضافہ، عبادت میں اضافہ کرنا ہے۔ ابھی بہت دن ہے، بعد 2 مہینے ہیں رمضان، اب صحیح کر کے کیا کرنا؟ جب چاند نظر آئے گا، جب حملہ کریں گے، سحری میں حملہ، نمازوں میں حملہ، افطار میں حملہ، مسجد پر حملہ، تب حملہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ دین کے کام میں کوتاہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو کوتاہی اور کمزوری اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بھی اس وجہ سے بڑھتی ہے، رجب کے مہینے کی فضیلت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 کی رات رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا۔
معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں تاریخ کو۔ اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی بڑھتی ہے۔ اسلامی کیلنڈروں کے اہم مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ جو شعبان اور رمضان المبارک کا ہے۔ کیلنڈر ہمیں پتہ ہے صرف یہی کیلنڈر جنوری فروری، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ان میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں یہ 4 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 136 میں ذکر فرمایا۔ رجب کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے جو ہمیں اپنی غفلت کو دوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ 8 مہینے بندہ غفلت میں، 8 مہینہ بندہ غفلت میں، اعمال سے غفلت، دوری، اذکار سے دوری، غفلت، ساری چیزوں سے غفلت۔ ان غفلت کو دور کرنے کے لیے رجب کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی اختیار کرنے کا مہینہ ہے رجب کا۔ ابھی میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ رجب کا مہینہ اللہ کی ذات کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا رجب اللہ کی ذات کا مہینہ ہے، اور شعبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان بندوں کا مہینہ ہے، امتی کا مہینہ ہے۔ اب رجب کا مہینہ جب اللہ کی ذات کا مہینہ ہے تو کتنا ہم اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک امتی کا مہینہ ہے۔ جتنی نیکی، جتنی بیج بونا ہے رجب میں بو، اور جتنا بیج کو پانی دینا ہے وہ شعبان میں پانی دو، اور فصل کاٹو تو رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اب تول کے دیکھو، کاٹ کے دیکھو، فصل تیار کر کے دیکھو کہ اس کے اندر کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا گھاٹا ہوا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غفلتی سے دوری اختیار کرنے کے لیے، جو غفلت میں ہم پڑے ہیں اس سے دور بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہمیں یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے رجب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب ہونا ہے۔ کسی چیز کو ہمیں راضی کرنا ہوتا ہے، دوست کو، احباب کو، رشتہ دار کو، خاندان کو، ماسٹر صاحب کو، استاد کو۔ ایک دوست کو بھی اگر راضی کرنا ہے تو اس کو کھانے پر بلاتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کو چھوٹے بچے اگر ہوتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے، اگر کسی چیز کی تمنا ان کو آرزو، دوست سے لگاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اگر راضی کرنا ہے تو کسی کو چاکلیٹ دے کر کے راضی کرتا ہے، کوئی کھانا کھلا کر کے راضی کرتا ہے، ان کاندھے پر ہاتھ ڈال کر کے 2 میٹھی باتیں کر کے اس کو راضی کرتا ہے، تب جا کر کے بعد میں بات بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی ذات سے محبت کرنی ہے، دور نہیں بھاگنا ہے۔ شیطان تو ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک شیطان تو ہمارے ساتھ ہی ہے، دور نہیں ہے۔ وہ نماز میں بھٹکائے گا، وہ عبادت میں خلل ڈالے گا، دین کے کام میں لگنے سے دوری اختیار کرے گا، اس کا تو کام ہی وہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا مہینہ ہے، اور شعبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک امتی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں دیکھو، نیکی ہے، بدی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، ساری چیزیں انسان میں لگے ہوئے ہیں۔ نیکی بھی کرتا ہے اور اچھائی بھی کرتا ہے، بدی بھی ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لگا کر کے رکھا ہے۔ سرکشی بھی ہے، خامی بھی ہے، اور حامی بھی ہے، سارے قسم کے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان چیزوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔
ابھی میں نے بتایا نا، شروع ہی میں اول ہی میں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے انسان کو۔ انسان سب سے بڑا ہے، فرشتوں سے بڑا، جنات سے بڑا، موکل سے بڑا، تمام مخلوق جو ہے یہ ساری مخلوق کا سردار ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے تھوڑی سی، 60 سال یا 70 سال۔ ہم صرف رمضان کے لیے ہی پیدا نہیں ہوئے، ہم رمضان کے لیے ہی پیدا نہیں ہوئے۔ بس رمضان آیا، سر پہ ٹوپی لگا لی، کرتا پائجامہ پہن لیا، 1 مہینے تک بس اللہ کی عبادت کر لی، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اور 11 مہینے کے اللہ کی ذات، اللہ کو ہم بھلا دیں گے؟ اللہ کی ذات تو فرماتی کہ میرے بندے تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اور ہم اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے کب؟ وہ نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیری معراج ہے نماز۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کے آسمانوں تک سیر کرائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 50 یا 5 وقت کی نمازوں کا ہدیہ ملا، تحفہ ملا امت کے لیے، پھر دنیا میں تشریف لائے۔ یہ معراج آسمانی معراج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں جو معراج ملی ہے بیٹھے جگہ، جب بھی تجھے اللہ سے بات کرنی ہو، جب بھی تجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہو، جب بھی تجھے اللہ کو منوانا ہو، نیت باندھ نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور جو مانگنا ہے اللہ کی ذات سے مانگ لے، جتنا اللہ کی ذات کو راضی رکھنا، راضی بنانا ہے راضی بنا لے۔ نماز ہی کی حالت میں بندے سے اللہ کی ذات قریب ہوتی ہے۔ ہمیں تو پتہ چلتا ہے ایسے ایسے ہمارے خیالات بگڑے ہیں، ہم یہاں تک کہ سوچتے، یہاں تک ہماری ذہنوں میں بات آتی ہے اللہ ہمیں ان سے بچائے، ہم نے کانوں سے سنا ہے، کیا ہمیں بھی اللہ چلا رہا ہے؟ کیا ہمیں بھی اللہ چلا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہمارے بیوی بچوں کو بھی اللہ چلا رہا ہے؟ کیا اللہ کی ذات ہماری زندگی کو بھی چلا رہا ہے؟ روزی دینے والا وہ، روٹی دینے والا وہ، تندرستی صحت دینے والا وہ، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچانے والا وہ، تیرے ذہنوں کو چلانے والا وہ، تیرے سارے اعضاؤں کو چلانے والا وہ، سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک کا مالک ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک کا مالک ہے۔ سر میں ایک بال اکھڑ کے اگر ہاتھ میں آئے تو ہم وہ ایک بال نہیں بناتے، ہم وہ ایک بال نہیں بناتے۔ جو اعضاء اللہ کی ذات ہمیں بخشا ہے، اگر وہ زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کو ہم ریپیئر نہیں کر سکتے، دنیا کا جتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس کو نہیں بنا سکتا۔ کروڑوں روپئے کی جائیداد ہمارے بدن میں اللہ کی ذات لگائی ہے، کروڑوں روپئے کی۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دانت ہے، ایک دانت لگانے جاؤ ڈینٹل ہاسپٹل میں حضرت 700 روپئے لگتے، وہ بھی تھرڈ کلاس پارٹی کا۔ 700 روپئے میں ایک دانت، اچھے کوالٹی اگر لگیں گے تو 7,000 کا بھی ہے، 15,000 کا بھی ہے۔ ایک دانت کی اتنی قیمت ہے، تو اندر کڈنی ہے، لیور ہے، ساری چیزیں اللہ نے لگایا کروڑوں روپئے کے۔
ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. کتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، کتنا بڑا وہ ہماری ساری چیزوں کا مالک ہے. تو ان ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فضیلت بخشی ہے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے. مختصر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو گے تو تمہیں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور تم محلے کی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہیں 25 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور تم جامع مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہیں 5000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور وہی نماز تم مسجد الاقصی میں جا کر کے وہی نماز پڑھو گے تو تمہیں 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور بیت المقدس میں جو کعبہ شریف ہے وہاں 2 رکعت تم نماز پڑھو گے وہی نماز تو تمہیں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. ایک ہی نماز ہے، وہ بھی نفل. گھر میں پڑھ رہا ہے تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں آیا تو وہاں پر 25 نمازوں کا ثواب، پھر تم ہٹ کے تھوڑا جامع مسجد میں آیا تو یہاں پر 25,000 نمازوں کا ثواب، پھر بیت المقدس میں گئے وہاں 50,000، پھر مدینہ، وہاں بھی مدینہ کی مسجد کا بھی بیان آتا ہے، وہاں پر بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. حج نفل. تو اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم قتال سے بچو، بدعمالیوں سے بچو، برائیوں سے بچو. تم جو زندگی اپنی غفلت میں گزار رہے ہو، اپنی زندگی کو غفلتی سے نکال کر سیدھے راستے پر لاؤ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھا راستہ دے. اللہ ہی تو بتانے والا ہے سیدھا راستہ. اللہ سے تڑپ سے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.